سیرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، قسط نمبر 11۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھنے سے پہلے بنو مالک بن نجار کے ایک محلے کے میدان میں بیٹھ گئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کے مالکوں کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ جگہ دو یتیم بھائیوں سہل اور سہیل کی ملکیت ہے، اور ان کے سرپرست حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ تھے، جو مدینہ منورہ میں اسلام لانے والے پہلے شخص تھے۔ یہ وہی جگہ تھی جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یتیم بھائیوں سے خرید کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد رکھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگہ کی قیمت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی، جو 10,000 درہم تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایثار کی ایک اور مثال تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ شانہ بشانہ کام کیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مسجد کی تعمیر میں پیش رہے اور اپنی کمر پر پتھر رکھ کر لاتے تھے۔ ابتدا میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی سادہ بنائی گئی اور دیواریں پتھر اور گارے سے بنائی گئی اور چھت کھجور کے پتوں کی بنائی گئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ارد گرد حجروں کی تعمیر کا حکم دیا، اور جب حجرے مکمل ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل و عیال کے ہمراہ ان حجروں میں منتقل ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں بھی یہی پیشہ اختیار کیا اور اپنے انصاری بھائی حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر کپڑے کی تجارت کا آغاز کیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں فروغ اسلام اور ترقی دین کے لیے اپنے روز و شب وقف کر دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت وعظ و تلقین کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہادری اور شجاعت بے مثل تھی، جس کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دفاعی شعبے کا انچارج مقرر کیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی صلاحیت سے ثابت کیا کہ وہ بلا شبہ اس منصب کے حقدار ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر مہم میں مجاہدین کی روانگی کے لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے اور آپ رضی اللہ عنہ کے مشورے کو دیگر پر فوقیت دیتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیمار ہو گئے۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت عامر رضی اللہ عنہ بن فہیرہ بھی شامل تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حضرات کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو ان تینوں حضرات کے مختلف اشعار پڑھے جن میں موت کا ذکر تھا، جسے سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو گئے اور اپنے اصحاب کی صحت یابی کے لیے اللہ عز و جل کے حضور دعا کی، جس سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صحت یاب ہو گئے۔ سلسلہ جاری رہے گا، باقی اگلے قسط میں انشاءاللہ۔